صفحہ نمبر 4۔ آیت نمبر ہے 83۔ آیت نمبر ہے 83۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس رکوع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے جانے والے 3 سوالوں میں سے تیسرے سوال کا جواب ہے۔ پوچھا یہ گیا تھا کہ وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا، پوری دنیا کا سفر کیا؟ وہ ذوالقرنین کون ہے، کیا ہے؟ قرآن کریم نے اس کا تعارف کروایا۔ یہاں آپ سے ایک بات عرض کروں، تفسیر کے اعتبار سے یہ رکوع انتہائی پیچیدہ اور مشکل ہے۔ وہ کیوں؟ 2 وجہ سے۔ ایک تو مفسرین نے ذوالقرنین کو متعین کرنے کی کوشش کیا کہ یہ کون ہے۔ اس میں ہمارے یہاں اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے کم سے کم 8-10 دن تو چاہیے۔ 10 دن کے مطالعے کے بعد آپ وہیں پہنچیں گے جہاں پہلے دن کھڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و سنت میں ذوالقرنین کو متعین نہیں کیا کہ یہ کون ہے ذوالقرنین۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے متعین نہیں کیا، کسی نے تاریخ کے ذریعے اس کو متعین کرنے کی کوشش کی، کسی نے بائبل کے ذریعے اس کو متعین کرنے کی کوشش کی، کسی نے عربوں کے شعر و شاعری اور اشعار میں جس بادشاہ کا تذکرہ ہے۔ اسی لیے یہاں مفسرین کی عجیب بہت تفصیلی رائے ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ سکندر یونانی ہے۔ زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں ذوالقرنین جس کا ذکر ہے نا، وہ وہی سکندر یونانی ہے جو ہمارے خطے میں بھی آیا، جس نے پورے علاقے کو۔ یہ تو 100% بات غلط ہے۔ کیوں؟ سکندر یونانی، ارسطو وغیرہ کے یہ بے دین بادشاہ ہے۔ قرآن اس پورے رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا، عمل صالح کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا متقی پرہیزگار کوئی بندہ ہے، لہٰذا یہ سکندر یونانی نہیں ہو سکتا۔ کسی نے یہ کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی بادشاہ ہوا ہے، خضر علیہ السلام اس کے وزیر تھے، اسی لیے حضرت خضر کے واقعہ کے بعد قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کو ابراہیم علیہ السلام نے دعا دی تھی، اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے اس کو حکومت دی۔ یہ ذوالقرنین وہ ہے جس نے پوری دنیا کا سفر کیا، لیکن یہ بھی تاریخی اور کمزور بات ہے۔ ظاہر ہے قرآن و سنت میں اس کا کوئی ذکر، تاریخوں کی بات ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ کسی نے یہ کہا کہ یہ یمن کا بادشاہ تھا، اس کا نام ہے ذوالقرنین۔ یمنی بادشاہ جو ہیں ان کے لقبوں کے شروع میں ذو آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو عرب جاہلیت کے شاعر تھے نا، اپنے شعروں میں اسی کو ذوالقرنین کہا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ اس کے پیچھے بھی کوئی مضبوط دلیل نہیں، صرف تاریخی بات ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے کچھ اردو کے، ہمارے خطے کے کچھ مفسرین نے ایرانی بادشاہ ثابت کیا ہے کہ وہ ہے، اس پر بھی کوئی
قطعی دلیل قرآن و سنت کی دی نہیں جا سکتی، قرائن ہیں۔ آپ ہر اس موضوع پر تحقیق کرنے والے کی ہر رائے دوسرے سے کیا ہے؟ مختلف ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ قرآن و سنت میں جب اس کی تعیین نہیں کی گئی تو اب اتنے بعد والے زمانے میں اس کی تعیین کرنا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا جس چیز کو اللہ تعالیٰ مجمل چھوڑ دیں، اللہ کے رسول مجمل چھوڑ دیں، مبہم چھوڑ دیں، ہم بھی اس کو کیا کریں گے؟ مبہم چھوڑ دیں گے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ لہٰذا ذوالقرنین کون ہے؟ اس رکوع نے اتنا بتایا کہ اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا، اس رکوع نے اتنا بتایا کہ نیک عمل کرنے والا تھا، قرآن کریم نے اتنا بتلایا کہ وہ منصف تھا، ظالم آگے آیت آ رہی ہے، وہ ظالم نہیں تھا۔ قرآن کریم نے اتنا بتایا کہ اس ذوالقرنین نے سفر کرتے کرتے وہ مغرب تک پہنچا، مشرق تک پہنچا۔ مشرق اور مغرب کے سفروں کا ذکر قرآن یہاں کا، بلغ مغرب الشمس وجدہا تغرب فی عین حامیہ، اور پھر اس نے ایک اور طرف سفر کیا۔ وہ کس طرف سفر کیا؟ قرآن نے اس کا تذکرہ، اب اس پر مفسرین نے متعین کرنے کی کوشش کی کہ شمال کی طرف کیا یا جنوب کی طرف کیا۔ بھائی جب قرآن نے اس کو متعین نہیں کیا، ہم بھی کر رہے۔ قرآن نے کہا اس کا ایک سفر جو ہے مغرب کا ہے، دوسرا سفر مشرق کا ہے، تیسرا سفر کسی اور طرف کیا۔ جس طرف کیا وہاں اسے کچھ لوگ ملے، وہ لوگ سورج سب سے پہلے ان پر نکلتا تھا۔ قرآن کے الفاظ میں دو احتمال ہیں، یا تو سورج جب زمین پر اپنی شعاعیں ڈالتا تھا سب سے پہلے اس قوم پر ڈلتی تھی، یا وہ قوم بغیر لباس کے رہتی تھی، کوئی وحشی قبائل تھے۔ ذوالقرنین ان کے پاس گیا، انہوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ تو عظیم الشان بادشاہ ہے، یہاں ایک قوم رہتی ہے، یہاں ایک قوم رہتی ہے، وہ یاجوج ماجوج ہے، وہ ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں، تباہی مچاتے ہیں، آپ کی مہربانی، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ اس قوم سے ہمیں بچائیے۔ وہ یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے، قرآن جو بتلا رہا ہے، اللہ کے نبی نے جو بات بتلائی ہے، ہم اتنی ہی کر سکتے ہیں یاجوج ماجوج کی قوم میں بھی۔ ہم اپنی طرف سے اس کی کوئی مزید تشریح، اب مثلا یاجوج ماجوج کی قوم کون ہے؟ کسی نے کہا یہ ترک ہیں، کسی نے کہا یہ چنگیز خان کی اولاد تھی جو عالم اسلام پر حملہ آور ہوئی تھی، کسی نے کہا اس سے منگولی مراد ہے، کسی نے کہا فلاں ہے۔ ہم کسی کی تعیین کر، چونکہ کس نے بھائی تعیین نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول نے متعین کر کے نہیں بتایا۔ ہاں احادیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں، مسلم کی صحیح حدیث آگئی، اور اس قوم کے کچھ حالات صحیح مسلم میں، صحیح احادیث میں اللہ کے نبی نے بیان کیا، ہم وہی بیان کریں گے، میں ابھی ان کو عرض کروں گا۔ تو ذوالقرنین نے اس قوم کو کہا کہ مجھے کسی طرح کی مال و دولت کی ضرورت نہیں، جو مجھے میرے اللہ نے دیا ہے وہ میرے پاس کافی ہے، ہاں تم افرادی قوت سے میری مدد کرو۔ دو بڑے بڑے پہاڑ تھے، ان کے درمیان درہ تھا، پہاڑوں کی پچھلی جانب یاجوج ماجوج آباد تھی، یہ آ کر اس علاقے میں حملہ کرتی تھی۔ یا اس نے یہ کہا کہ جناب تم مجھے افرادی قوت مزدور دو تاکہ میں یہ درہ مستقل بند کر دوں۔ اس نے لوہا منگوایا، لوہے کی بڑی بڑی اینٹیں منگوائیں، ان کو چنوایا، ان کو وہاں چننے کے بعد آگ لگا کے ان کو یکجان کیا، اور قرآن کے جو الفاظ ہیں اس کے بعد اس نے پھر اس پر تانبا چڑھا کر اس درے کو مستقل کیا کر دیا، بند کر دیا، تاکہ یاجوج ماجوج ادھر نہ آ سکیں۔ ہاں مستشرقین نے قرآن کے اس لفظ پر اعتراض کیا ہے، دو تین اعتراض یہاں کیے ہیں۔ جناب اس زمانے میں ایسی لوہے کی اینٹیں کہاں سے آ گئیں؟ ان کے پاس ایسی فرنسیں اور بٹھیاں نہیں تھی، کیسے اتنی بڑی دیوار دو پہاڑوں کے درمیان لگائی؟ ہم نے کہا جناب تمہیں جھٹلانے کے لیے احرام مصر ہی کافی ہیں۔ بھائی میری بات سمجھ پائیں؟ احرام مصر کب بنے؟ اس پر تو سارے متفق ہیں کہ یہ حضور اور حضرت عیسیٰ ان سے بہت پہلے کے ہیں نا، کتنا پہلے کے ہیں۔
کوئی کہتا ہے حضرت نوح کے زمانے کے ہیں، اس پر متفق ہے کہ یہ دنیا کے قدیم ترین عجوبے ہیں۔ کیوں بھائی ایسا ہی ہے؟ جس زمانے میں حضور کا زمانہ تو اب کا ہے نا، یہ تو بہت پہلے کے ہیں۔ اتنے بڑے پتھر یوں جوڑنا بھلا کیسے ممکن تھا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ پرانے زمانے کے لوگوں کو ایسے عظیم الشان صلاحیتیں دی تھی، وہ بڑے بڑے کارنامے انہوں نے بھائی کیا کیے، انجام دیے۔ ہمارے خطے میں دیکھ لو، لاہور جاؤ، لاہور کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ باش مسجد صدیوں کے بعد بھی اب بھی لاہور سے اونچی ہے۔ اب اس کی چوکی اتنی اعلیٰ بنائی انہوں نے، اتنی مٹی کیسے لائے، کس طرح کیا، اس کی چٹانیں کس طرح طے کی، اس کے جو مینار کو، باش مسجد کے مینار کو جو ٹائل لگی ہے اس کا آج کا سائز نکالو کتنا بڑا ہے۔ ہمارے یہاں اب بھی اتنی بڑی ٹائل نہیں بنتی، وہ پتھر کی ہے، وہ کیسے لگائی، کیسے چڑھائی، وہی ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ نہیں۔ لہٰذا اس بنیاد پر قرآن کی ان آیات کا غیر مسلموں نے انکار کر دیا کہ جناب اتنے بڑے لوہے کی اینٹیں کہاں سے آئیں، ان کو کیسے پگھلایا، ان پر تانبا کیسے چڑھایا، زمین پر ایسے عجوبے قدیم زمانے کے موجود ہیں۔ بہرحال وہ جو قوم تھی، حضرت ذوالقرنین نے ان کو وہاں بند کر دیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا بھئی یہ اس وقت تک بند رہیں گے جب تک اللہ چاہیں گے۔ اب یاجوج ماجوج جو قوم ہے، اس کے بارے میں بھی ہم اتنی ہی بات کہہ سکتے ہیں جتنی قرآن کریم نے کہی ہے اور جتنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے زیادہ ہم تشریح کر نہیں سکتے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے سورہ انبیاء میں ایک بات کہی ہے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، ایک زمانہ آئے گا یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا، وہ بلندیوں سے یوں گریں گے جیسے کوئی چیز حملہ آور ہوتی ہے۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، قرآن کہہ رہا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، یہ کب ہوگا؟ قیامت کے قریب ہوگا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے یاجوج ماجوج کو دیکھ کر کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ بھائی یہ بات کس نے فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کہاں ہے؟ سورہ انبیاء کے ابھی اگلے پارے میں یہ آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل کی، وہی مستند بات ہے ہمارے یہاں۔ صحیح مسلم میں امام مسلم نے پورا اس کا، صحیح مسلم میں پورا ایک باب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، دجال سے جنگ ہوگی، دجال کو قتل کریں گے، زمین پر سلطنت قائم کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ یاجوج ماجوج کھل گئے ہیں، تمہارے اوپر آفت آنے والی ہے، سارے ایمان والوں کو اکٹھا کر کے کوہ طور پر لے جاؤ۔ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے لوگوں کو لے کر بھائی کہاں لے چلے جائیں گے؟ کوہ طور پر۔ یاجوج ماجوج کا یہ دیوار ٹوٹے گی، وہ حملہ آور ہوں گے، اور جب حملہ آور ہوں گے وہ جہاں سے گزریں گے، حدیث میں ایک تبرانی یا اس طرح کی ایک نہر کا ذکر ہے صحیح مسلم کی روایت میں، کہ اس نہر بہت بڑی نہر ہوگی، یاجوج ماجوج کا جو لشکر ہوگا اس کا ابتدائی حصہ وہ ساری نہر چٹ کر جائے گا، پی جائے گا، اور یاجوج ماجوج کے جو لشکر کا پیچھے والا حصہ ہوگا وہ وہاں سے گزرتے ہوئے کہیں گے یار شک پڑتا ہے یہاں کوئی پانی کا نام و نشان تھا۔ وہ زمین کے خزانوں کو اس طرح کھاتے پیتے صفایا کر دیں گے، اور ایمان والے کوہ طور پر چلے جائیں گے، پوری زمین پر یاجوج ماجوج کا قبضہ ہو جائے گا، اور مہنگائی اتنی بڑھ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے کا سرا 100 دینار کے بدلے بکے گا، بلکہ گائے کا سرا 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ بھائی 300 گرام سونا بنتا ہے 100 دینار، کتنا؟ 300 گرام، اتنی مہنگائی بڑھے گی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے جو کوہ طور پر مقید ہوں گے یاجوج ماجوج کے شر سے بچنے کے لیے، وہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے، اے اللہ اس آفت کو ٹال۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ہوگا یہ کہ یاجوج ماجوج جنہوں نے پوری زمین پر قبضہ کر لیا، ان کے گردنوں میں کیڑے پڑیں گے اور وہ اس کیڑے سے مر جائیں گے۔
جب مریں گے تو پوری زمین پر ان کی لاشیں ہی لاشیں ہوں گی۔ حدیث میں ہے کہ بختی اونٹ کی گردن کی طرح کے پرندے آئیں گے، ان کی لاشوں کو اٹھا کر پھینکیں گے، اور اس کے بعد ایک بارش آئے گی، اور اس بارش سے اللہ تعالیٰ زمین کو کیا کر دیں گے؟ صاف کر دیں گے، صفائی ہو جائے گی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے پہاڑ سے اتریں گے، سکھ کا سانس لیں گے، اللہ تعالیٰ پھر زمین کو حکم دیں گے، زمین اب اپنے خزانے نکال، زمین اپنی برکتیں اچھالے گی۔ یہ بالکل آخری مرحلہ ہوگا قیامت بھائی حضرت عیسیٰ کس کی بڑی نشانیوں میں سے؟ قیامت کی۔ یہ قیامت کے قریب ہوگا، جب پھر زمین اپنی برکتیں اچھالے گی جی اس وقت ہوگا کیا؟ صحیح حدیث ہے، ہم اس پر 100% ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ آدھا انار کھا کر اس کا جو چھلکا ہوگا نا، اس سے ایک خاندان کے رہائش کی چھت ڈل سکے گی۔ صحیح مسلم میں ہے، صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اونٹنی اتنا دودھ دے گی کہ بڑی بڑی جماعتوں کے لیے کافی ہوگی۔ ایک گائے اتنا اونٹ دے گی بڑے بڑے خاندانوں کے لیے کافی ہوگی۔ ایک بکری جو ہے وہ اتنا دودھ دے گی، ایک ایک فیملی کے لیے کیا ہوگا؟ زمین پر برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ پھر اچانک ہوا کو حکم دیں گے، طیب حدیث کے جو الفاظ ہیں، ایک پاکیزہ ہوا چلے گی۔ وہ ہوا صرف ان لوگوں کو لگے گی جن کے دل میں ایمان ہوگا، اور ان کو ٹھنڈک یہاں لگے گی بغل کے نیچے۔ ٹھنڈ جو لگے گی نا یہاں سے ان کو متاثر کرے گی، اور جس کی وجہ سے ان کو ہلکا پھلکا زکام ہوگا، اور سارے ایمان والے اس ٹھنڈی ہوا کے ذریعے فوت ہو جائیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی جو حدیث کا میں لمبی حدیث ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے، یہ میں اسی کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ اس ہوا کے چلنے کے بعد اس ہوا سے سارے ایمان والے اللہ ان کو اپنے پاس بلا لیں گے۔ زمین پر کوئی ایمان والا شخص نہیں رہے گا، زمین پر وہ لوگ رہیں گے جو جانوروں سے بھی بدتر اور بے حیا ہوں گے۔ وہ جانوروں کی طرح زمین پر بے حیائی کرتے پھریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کمینے ترین لوگوں کے اوپر قیامت کو قائم کرے گا۔ میں نے کئی سال پہلے ایک جگہ ایک بات کہی تو بعض دوست انہوں نے مجھے روک لیا، کہنے لگے جی آپ نے یہ عجیب بات کر دی، ہم نے تو کسی سے سنی نہیں۔ اور میں کہا بھائی میری کیا اوقات ہے، میں نے عجیب نہیں کیا۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو قیامت کا جھٹکا ہے بھائی، یہ ایمان والوں پر نہیں آئے گا، یہ حدیث میں ہے۔ کس پر آئے گا؟ یہ کمینے انسانیت کے گندے ترین لوگ زمین پر آباد ہوں گے، قیامت کا جھٹکا ان پر آئے گا۔ یہ جو ٹھنڈی ہوا، پاکیزہ ہوا جس کا اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت کے جھٹکے سے، زلزلے سے پہلے ایمان والوں کو کیا کریں گے؟ اپنے پاس بلا لیں گے۔ اب یاجوج ماجوج کے بارے میں ہم اتنی ہی بات پر ایمان لاتے ہیں جتنی بات قرآن کریم نے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ دنیا اس کو مانے نہ مانے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا کہتے ہیں جی یہ دیوار کہاں ہے، کوئی کہتا ہے اس سے دیوار چین مراد ہے، کوئی کہتا ہے اس سے فلاں دیوار مراد ہے، کوئی مراد نہیں ہے۔ یاجوج ماجوج کہاں ہے، بڑا اعتراض مستشرقین کرتے ہیں، جی اس وقت تو روئے زمین کا چپا چپا تلاش کر مارا ہے، اگر یاجوج ماجوج کہیں ہوتے تو ان کا پتہ نہ چلتا۔ ہم نے کہا جو تمہارے باپ دادے تھے نا، انہوں نے بھی 1000 سال پہلے وہ دعوے کرتے تھے ہم پوری زمین کو جانتے ہیں، لیکن آسٹریلیا اس کے بعد دریافت ہوا ہے۔ تمہارے باپ دادوں نے جب بڑے بڑے دعوے کیے تھے نا کہ پوری زمین کو ہم جانتے ہیں، تمہارا امریکہ اس کے بعد دریافت ہوا ہے۔ تمہارے باپ دادوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے ہم زمین و آسمان کی ساری حقیقتیں جانتے ہیں، پھر تمہارے ہی بعد والے سائنسدان آئے، انہوں نے پہلوں کو کہا جھوٹ بولتے ہیں، زمین کا ایک چاند نہیں، پتہ نہیں کتنے چاند ہیں۔ تمہارے ہی باپ دادے تھے جو کہتے تھے جناب زمین حرکت نہیں کر رہی، سارے سیارے زمین کے تحت حرکت کر رہے ہیں، پھر تمہارے ہی سائنسدان آئے، انہوں نے اپنے بڑوں کو جھٹلایا۔ جناب نئی سے نئی دریافتیں بھائی ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ بھائی آپ بولتے نہیں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، نئی سے نئی دریافتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں جی جناب ہم نے یہ باب مکمل کر لیا، اگلے دن اور باب کھل جاتا ہے، اگلے دن اور کھل جاتا ہے، کہتے ہیں جناب اب تو فلاں چیز دریافت ہوگی،
نئی سے نئی دریافتیں ہو رہی ہیں. تمہارے باپ و اجداد سائنسدان پہلے بڑے بڑے دعوے کر گئے کہ ہم نے ہر چیز کی چھان پھٹک مکمل کر لی ہے. انہی کے ماننے والے کافر بعد میں آ کے مزید ثابت کر کے کہتے ہیں پہلے والے کیا کہتے تھے؟ جھوٹ کہتے تھے. اس لیے یہ کہنا کہ ہم نے زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ چھپا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو شہر کے کنارے کے ایک غار میں سلایا، 309 سال تک وہاں سوتے رہے. کوئی شہر کا بندہ 309 سال تک وہاں جا سکا؟ کوئی نہیں جا سکا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر غیب کا پردہ ڈال دیا ہو، وہ یہیں کہیں ہو. اللہ تعالیٰ جب غیب کا پردہ اٹھائیں گے، ہم ایمان بھائی کس پر لاتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول پر لاتے ہیں. کافر یا مستشرکین کسی بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انشاءاللہ یہ میں نے اس رکوع کا خلاصہ آپ سے عرض کر دیا. باقی کچھ باتیں ترجمے کے ساتھ وہ کل کے درس میں آئیں گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم.